پھانسی والا کیس، یہ تمام کیس اس ماتھے پر ایک سیاہ داغ تھا۔ لیکن آپ نے 9 مارچ کے بعد جو فیصلے دیے ہیں وہ تاریخ میں رقم ہو گئے، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ وہ میمو گیٹ سکینڈل ہو، وہ رینٹل پاور سکینڈل ہو، وہ پنجاب بینک کا سکینڈل ہو، وہ حج کے اس ملک کے لاکھوں لوگوں کو لوٹنے کا سکینڈل ہو۔ اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں لٹ جائے گداؤں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ آپ نے وہ پورے ملک کے لوگوں کو رقم واپس دلایا۔ NRO کا کیس ہو تو آج رول آف لا کی وجہ سے اس ملک کے وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا۔ سندھ ہائی کورٹ کا کیس ہو تو PCO کے ججز کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ایک نیا حلف آ گیا کہ کوئی آدمی آئندہ PCO کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا۔ میں کس کیس کو یاد رکھوں؟ ابھی ریسنٹلی 3 نومبر کا جو اس وقت آپ نے کیس فیصلہ دیا، اس وقت کی سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے جو فیصلہ دیا اور اس وقت کے ایمرجنسی آرڈر کو ایک ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا اور آرڈر جاری کیا کہ کوئی آدمی نہ تو PCO کے تحت نہ کسی اور ایکٹ کے تحت کوئی حلف اٹھائے۔ اور پھر آج اس ملک میں جو جمہوریت کی شمع روشن ہے، وہ آپ کا وہ خطاب جو کہ آپ نے ڈیفنس کالج میں جرنیلوں کے سامنے دیا تھا کہ ہم کوئی ماورائے آئین قدم نہیں اٹھانے دیں گے، آج جمہوریت کی بقا اس لیے ہے۔ آپ نے ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان میں بھی ایک تاریخی خطاب کیا ہے، سر وہ میں کہتا ہوں کہ نصاب کا حصہ ہے، جس میں آپ نے کہا ہے کہ وہ گولی جو میرے لیے بنی ہے وہ مجھ پر لگنی ہے، میں اس ذات پر یقین رکھتا ہوں، مجھے کوئی کسی سے خطرہ نہیں۔ اور میں اس سے بیشتر صرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے کہے تھے ہائی کورٹ کو کہ اگر پھر یہ عدلیہ نے یہ تاریخ دہرائی 2007 والی تو ہم ججز کا موقف وہی ہوگا جو کہ 2007 میں تھا۔ اور آپ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کی نظر شیئر کرنے کے بعد ایک شعر جناب چیف جسٹس صاحب کی نظر کرتے ہوئے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے جار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور اب ایک چھوٹی سی فرمائش چونکہ 2007 کو ایک نظم چیف جسٹس صاحب کی عقیدت میں لکھی تھی، یہ اعتزاز آسن صاحب والی نظم نہیں ہے، یہ خالص خلوص پر مبنی نظم ہے۔ اس کے چند اشعار چونکہ بے شمار پھر ہماری تحریک دوبارہ زندہ ہو چکی ہے، ہم سروں پر کفن باندھے کھڑے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں وہ نظم کے چند اشعار دہرا کر آپ کو انہی وہ میرا افتخار ہے، وہ تیرا افتخار ہے، وہ سب کا افتخار ہے، بکھر گیا ہے چار سو فضاؤں میں ہواؤں میں، وہ ایک نغمہ جاں فضا کہ جس کی جل ترنگ سے مہک اٹھا میرا وطن، میرے وطن کا ہر چمن، مہک اٹھی میرے وطن
وطن کی سرزمین، وہ کسر عدل کا مکین، جو پیکر وفا بھی ہے، جو کشتہ ستم بھی ہے، سراپا رضا بھی ہے، جو عدل کا ستون ہے، جو داستان عشق ہے، حکایت جنون ہے، جو غاصبوں کی موت ہے اور قوم کی حیات ہے۔ مسیح عصر نو ہے وہ، نہ اس کو فکر دار ہے، نہ قید و بند کا خوف ہے، وہ تیرگی میں صبح کی نوید ہے، وہ غاصبوں کے روبرو چٹان بٹ کے ڈٹ گیا، وہ آمروں کے سامنے جھکا نہیں بکا نہیں، وہ تیرہ شب میں روشنی کا ایک شرارہ بن گیا، وہ ظلمتوں میں روشنی کا ستارہ بن گیا۔ اور آخری بند، اے رب کائنات اسے امان دے، عطا ہو اس کو حوصلہ، تو اس کو ایسا عزم دے کہ دشمنوں سے لڑ سکے، عدو میں وہ جھپٹ پڑے، وہ سرخ روح ہو اس طرح، سنائی دے فضاؤں میں ترانہ اس کے نام کا، زبان و عام و خاص پر بس ایک نعرہ گونج اٹھے، وہ تیرا افتخار ہے، وہ میرا افتخار ہے۔ Ladies and gentlemen, may I have the privilege to invite Mr. Justice Shakirullah Jan to say something, please. Mr. Justice Shakirullah Jan. اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Chief Justice of Pakistan, Honorable Chief Justice of Lahore High Court, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable Judges of the Superior Judiciary High Courts, Federal Shariat Court, respected Judges of the District Judiciary, respected members of the bars. یہ انتہائی میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ابھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مجھے ساجد الیاس بھٹی صاحب جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اس نے ابھی مجھے کہا کہ میں جا کے ایڈریس کروں آپ کو اور اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ یہ میرے لیے عزت افزائی ہے، میں ان کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں۔ اگرچہ اس موقع پہ بغیر کسی پہلے تیاری کے مشکلات ہے، اور خاص کر میری جو بہت ساری کمزوری میں رکھتا ہوں، میرے لیے مشکل ہے، لیکن میری انتہائی کوشش ہوگی جو کہ میرے دل و دماغ میں ہے، میں اس کا اظہار آپ کے سامنے کر سکوں۔ راول پنڈی جو کہ ایک ہسٹوریکل، ایک پرانا شہر ہے پاکستان کا، پنجاب کا، اور اس پرانے شہر میں جو کہ اپنی بہت ساری روایات اس کی ہیں، اسی روایات کے ساتھ ساتھ یہ جوڈیشری میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ آج کا جو جوڈیشل کمپلیکس کا جو افتتاح ہو رہا ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ راول پنڈی میں انصاف کے بول بالا کے لیے اس طرح نہ صرف خوبصورت عمارتیں بنتی ہیں، لیکن آج کل اس کے جو تقاضے ہیں، انصاف کا بول بالا اور انصاف اور رول آف لا کے جو تقاضے ہیں، وہ بھی آج اس خوبصورت بلڈنگ میں پوری ہو رہی ہیں۔
پہلے تو صرف بلڈنگیں بنائی جاتی تھی لیکن اصل مقصد اس کا جو تھا وہ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کے فضل و کرم سے جوڈیشری، ججز اور وکلاء کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اس خوبصورت عمارتوں میں انصاف کا بول بالا ہے۔ یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بنایا، انہوں نے وکلاء کے لیے ہسپتال بھی بنائے اور پیرا لیگل سٹاف کے لیے بھی جو اس میں بنیادی سہولتیں، صحت کی جو بنیادی سہولتیں حاصل ہے وہ بھی اس بار ایسوسی ایشن کا ایک خاصہ ہے۔ یہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، اس کے علاوہ اگر وکلاء کی ٹریننگ کی بات ہو، لیگل سائٹ پہ ان کی انہانسمنٹ آف نالج کی بات ہو، اس سلسلے میں یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب توصیف آصف صاحب اس وقت صدر تھے، اس نے چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کو اپروچ کیا کہ مجھے کچھ وکلاء کے لیے جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو اس نے پھر جب کیس مجھے ریفر ہوا اور ہم نے کیا تو ہم نے ان وکلاء کو جو ہم نے 3-4 بیجز کے کورسز کیے بہت اچھا پایا، اور یہ ایک انکریجمنٹ بات تھی کہ وکلاء اس سلسلے میں بھی، خاص کر راولپنڈی بار جو کہ پائنیئر ہے اس سلسلے میں، کسی سے پیچھے نہیں۔ اور ابھی میری نالج میں ہے کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے اپنے طے پہ، اپنے جو ان سے ہو سکا، ابھی وکلاء کی ٹریننگ شروع کی ہے اپنے بارز میں۔ یہ ابھی اس طرح جوڈیشل کمپلیکس سے جو ساری عدالتیں ابھی بہت حد تک اکٹھی ہو جائیں گی، جس میں ٹریبیونل اور مختلف قسم کی جو عدالتیں ہیں، جو بینکنگ ہے اور ہیں، وہ سارے اکٹھے ہونے سے عدل و انصاف، ایکسس ٹو جسٹس میں کافی مدد ملے گی، کیونکہ وکلاء ہر وقت ان عدالتوں میں بجائے کہ ٹریفک جام میں وہ پھنسے رہے، وہ اپنا وقت ابھی ان عدالتوں میں لگائیں گے بجائے ان کا جو وقت ضائع ہوتا تھا۔ اور اس طرح جو لٹیگنٹس، جو لوگ جو مقدمہ کے سلسلے میں آتے ہیں، ان کو بھی انصاف جلد مہیا کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ اس قسم کی کمپلیکسز بنانا یہ ایک اچھا قدم ہے جو کہ راولپنڈی بار نے یہ اٹھایا ہے۔ یہ اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک رول آف لا اور قانون کی اور آئین کی بالادستی ہے، تو چونکہ جب 9 مارچ 2007 کا جب وہ 9 والی بات جب ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب آف پاکستان نے ایک عامر کے سامنے 9 کی اور اس کا جو ریزلٹ نکلا، ہمیں اتنی انکریجمنٹ اس سے ہو گئی جس کو میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو ریسٹوریشن ہو گئی 9 مارچ 2007 کے بعد جو ریسٹوریشن ہو گئی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی، تو اس کے بعد اس طرح بھی کیسز آئے جو کہ ہمارے سامنے لگے، جس میں چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں نہیں تھے، لیکن اس بینچ میں ایک 9 ممبر بینچ کا بنا تھا، اور ابھی مجھے خوب یاد ہے کہ اس میں یہ پوائنٹ انوالو تھا کہ کیا یہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کین کنٹیسٹ دا الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ فرام دی آؤٹ گوئنگ اسمبلی، جس کی صرف 15 دن یا 10 دن باقی تھے، اور دوسرا کہ کیا سروس میں وردی میں پریزیڈنشل الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں میں اس فیور میں نہیں تھا کہ یہ دونوں باتیں ہو سکے، اور وہ 9 ممبر بینچ میں جب فیصلہ ہوا، اور صبح جب میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ آج مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نہیں، تو چونکہ ایک ایبسلیوٹ پاور والا آدمی تھا، تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ he will hit back and I will be no more judge of the Supreme Court۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ وہ ابھی تھے اس وقت۔ تو میں نے
یہ گھر میں اپنے بچوں سے کہا کہ ابھی آج کے بعد میں جج نہیں رہوں گا. کیوں؟ میں وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کے بعد شاید میں پھر جج نہ رہوں اور ہمیں اس گھر سے اور ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں جانا ہوگا. وہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور یہ کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے سپورٹ دی وہ بھی بہت اچھی. اور جب اس وقت جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس سے پہلا میں تھا کہ میں نے کہا کہ نو، I will give a decision against him. Neither he is eligible to contest the election, both being in service or in uniform, and also from the outgoing assembly, which is only having 1 week or 2 weeks. اور اس سے for next 5 years کے لیے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا مناسب نہیں ہے. تو وہی فیصلہ سب سے بڑی خوشی کا دن میرے لیے وہی تھا، کیونکہ اس کے ریزلٹ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے اس ججی سے ابھی جانا ہوگا، اس لیے میرے لیے خوشی کا تھا. اور یہ صرف تو وہ فیصلہ اگرچہ 6 ججز کا اور طرف آیا، لیکن مائنارٹی میں ہم 3 ججز تھے جو کہ اس طرح فیصلہ دیا. اور یہ صرف اس لیے جمہوریت کی بقا اور اس کو سٹرینتھن کے لیے کہ یہ جمہوریت اس ملک میں رہے اور جمہوریت روایات اور طریقہ کار اور قانون وہ رہے، اس کے لیے میں نے کیا. ابھی چلو خدا کو جو منظور تھا اور آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہم واپس دوبارہ آئے اور وہی جج ہم رہے اور اپنی ریٹائرمنٹ تک انشاءاللہ رہیں گے. اور یہ اسی وجہ سے کہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، اور چونکہ ہم صحیح راستے پہ تھے اور آپ بھی صحیح راستے کو مدد کرنا، امداد دینا چاہتے تھے جمہوریت کی بقا کے لیے، اور وہی بات ہوئی اور آج ہم ہیں اپنی جگہوں پہ. یہ ابھی چونکہ صرف رول آف لا اور جمہوریت کی جب بات ہو رہی ہے، اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ مجھے اس سے ایڈیشنل ذمہ داریاں بھی کچھ سونپی گئی ہیں کہ ایز اے ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کا آئینی ذمہ داری ہے یا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے ٹو ہولڈ فری فیئر آنیسٹ الیکشن ان دا کنٹری. اگرچہ یہ الفاظ 2-3 ہیں، بہت آسانی سے بولے جا سکتے ہیں اور ہر ایک بول سکتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا اور اس طرح ہوگا، لیکن اس کی پیچیدگیاں اصل معنوں میں ان سبسٹنس اس کو پہنچنے کے لیے جو کاوش، جو محنت کی ضرورت ہوتی ہے رات دن کرنے کے لیے، وہ خدا کے فضل و کرم سے میں نے جتنے بھی دن رہے میں نے انتہائی کوشش کی. میں نے الیکشن کمیشن کی جو ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ہیں وہ ختم کی. ہمارا چونکہ 2 ذمہ داریاں تھی، دن کے وقت میں عدالت کرتا تھا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کرنا تھا، اس کو نبھانا تھا. اس کے لیے رات کے تو 11-12 بجے یہ تو نارمل روٹین تھا، لیکن اس طرح بھی راتیں آئی ہیں کہ ہم صبح 3-4 بجے تک الیکشن کمیشن کے آفس میں بیٹھے رہے اور کام کرتے رہے تاکہ وہی to hold free, fair and just and honest election in the country. تو اسی کے لیے کس طرح جانا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے فاؤنڈیشن جو ہے وہ الیکٹرل رول کے صاف شفاف الیکٹرل رول بنانے تھے. اس کے لیے اگرچہ وہ کام پہلے سے کچھ ہو چکا تھا اور اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں آئی تھی، اس کو جس طریقے سے شروع کرنا تھا اس میں اس طریقے سے نہیں کسی اور طریقے سے، لیکن خیر ہم نے کوشش کی کہ ان پیچیدگیوں کے باوجود ہم ان کے جتنی بھی خامیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی اور وہ ہم نے کی. لیکن ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت کچھ خامیاں رہیں گی، لیکن اس کے لیے آئندہ ہمارے لیے طریقہ کار ہے. ابھی وہ الیکشن جو الیکٹرل رول ہے وہ کام ابھی پرنٹنگ کا کام اس پہ شروع ہے اور انشاءاللہ 25 جولائی تک الیکٹرل رول پرنٹنگ فارم میں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو اور اس کے لیے اگر اس میں کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں، کچھ اس طرح کچھ غلطیاں ہوں تو ہمارے لا میں، قانون میں، الیکشن لاز میں اس طرح پروویژنز ہے کہ ہم ان خامیوں کو جب تک الیکشن کا شیڈیول اناؤنس نہ ہو ہم اس کو دور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم پورا کر کے رہیں گے کہ
ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. ابھی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی بہت ہسٹوریکل ججمنٹ, اور جس کو کہے کہ ہر لحاظ سے اگر صحیح معنوں میں وہی اس ججمنٹ کو دیکھ کے اگر صحیح معنوں میں ہانسٹ اور فری فیئر الیکشن کرنے ہیں تو اسی ججمنٹ کے ہر ایک لفظ کو, ہر ایک لائن کو فالو کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو جنرل الیکشن کے لیے تک پوسٹپون نہ رکھیں. ہم نے اس کو بائی الیکشنز, ابھی جو ملتان میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہم نے اس میں لاگو کرنے کی کوشش کی اور لاگو کر رہے ہیں اس کو. ابھی اس میں ہم نے جو طریقہ کار وضع کیا, ہم نے الیکشن ایکسپنسز کو 15 لاکھ تک رکھے. میں نے یہ بھی دیکھا اور سنا کہ اس میں اس طرح بھی باتیں آئی ہیں کہ 15 لاکھ الیکشن یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. کس طرح یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لا میں منشن ہے, لا میں پرسکرائب ہے 15 لاکھ. ہم نے صرف لا کو فالو کرنے کی کوشش کی, ہم نے لا سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا. اگر بل بورڈ یا سائن بورڈ یا اس طرح جو بھی چیزیں الیکشن کے سلسلے وال چاکنگ ہو, وہ ہم نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور لا کو فالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نئی چیز نہیں ڈالی, لیکن چونکہ وہ جو الیکشن جو بھی لوگ ہیں وہ اس کے یوز کو نہیں تھے, اس کو عادت نہیں پڑی تھی, اس لیے ان کو یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں. اور یہ اس مقصد کے لیے تاکہ ہمارے جو ججمنٹ کا جو منشا اور مقصد تھا سپریم کورٹ کا, جو کہ غریب لوگ جو کہ جس کے پاس ریسورسز نہ ہوں وہ بھی الیکشن لڑنے کے قابل ہو اور وہ بھی الیکشن لڑ سکیں, یہ جو خرچوں والی ریل پیل اور جو چیزیں ہیں یہ نہ ہوں, تو ہم اس ججمنٹ کی ان سبسٹنس اور کانسٹیٹیوشن کی اور لا کی جو منشا ہے کہ فری فیئر الیکشن تاکہ جمہوریت مستحکم ہو, اس جمہوریت کی مستحکم کے لیے ہم نے اس سائٹ پر بھی جو سپریم کورٹ کے ایز اے جج رول آف لا کے لیے وہ بھی ہم اس طرف لے گئے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ ایک فری اینڈ آنیسٹ الیکشن دیکھیں گے اس ملک میں, اگر اس طرح یہ کوششیں جس طرح آج ہم کر رہے ہیں یہ اس طرح جاری رہے. میں دوبارہ ایک بار پھر کہوں گا کہ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اگرچہ رول آف لا سے تھوڑا سا ہٹ کے میں الیکشن کمیشن, لیکن وہ بھی جمہوریت کے مستحکم کو استحکام دینے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں, جب بھی آپ بات کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن, لا, رول آف لا اور جمہوریت اس ملک میں ہونی چاہیے, اسی کے سلسلے تھوڑی سی مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی جو میری کوششیں تھی اور جو کر رہا ہوں اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھا. بہت مہربانی. تھینک یو. معزز حاضرین, اب میں اس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں جو اس تقریب کے مہمان بھی ہیں اور اس کے میزبان بھی. میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب کہ وہ روسٹر پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اظہار کریں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. The Honorable Chief Justice of Pakistan, the Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan, the Honorable Judges of the Lahore High Court, of the Honorable Islamabad High Court, of the Honorable Federal Shariat Court, learned distinguished leaders of the bar associations and the bar councils, this most riveting gathering of such wonderful advocates and lawyers of the Pindi Bar, Assalamu alaikum. I had planned to read from a prepared speech, but the sentiment
and the temperament of this evening is such that I am almost inclined to disregard